السلام علیکم مناب بھائی، کہاں سے ہیں آپ؟ اپنا سوال کریں، لائیو ہے۔ وعلیکم السلام. میں ممبئی مہاراشٹر سے. جی مناب بھائی اپنا کوشچن کریں. ارے علی بھائی کوشچن تو کلیئر ہے، لیکن میں آپ کی دعوت کی برکت سے جو میرے کو مطلب کہ فائدہ ہوا وہ تھوڑا سا میں صرف بتانا چاہتا ہوں. جی بتائیں. علی بھائی میں آپ کو 2014 سے سن رہا ہوں. میں ایک دم پہلے دم پکا کفر پرست تھا، ایک دم مجاوری کرتا تھا. لیکن آپ کی دعوت میں سنا 2014 سے سن کے یہ تیر بدعت یہ تب چھوڑ چھاڑ گئے. پھر الحمدللہ میں مطلب کہ توحید پہ آ گئے. اہل بیت کی محبت نہیں معلوم تھی، وہ تب اپنے کو معلوم پڑی. اب الحمدللہ میں نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی. اور آپ کی دعوت کی برکت سے یہ مجھے فائدہ ہوا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں. اب اہل حدیث کی مسجد پہ الحمدللہ میں اذان بھی دیتا ہوں، اقامت کرتا ہوں. اور مطلب کہ وہ جو بھی آپ اذکار اور وہ سب بتاتے ہیں وہ اہل حدیث عالم ہے. میں ان سے پوچھ کے وہ حدیث سے مجھ کو نکال کے بتاتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ مطلب کہ یہ پڑھو اس کو فائدہ ہوگا یہ وہ. تو بس آپ کے لیے دعا کرتا ہوں میں، اللہ پاک آپ کو حفاظت میں رکھے، آپ کی پوری ٹیم کو حفاظت میں رکھے اللہ پاک، اور یہ دعوت کو جاری اور ساری رکھے. آمین. الحمداللہ. اور اللہ تعالیٰ دعا ہم کریں سب کو ہمارے لیے. سلامت دے اور قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس آمین نصیب آمین فرمائے. آمین. جی اپنا سوال آمین. کریں آپ. اور علی بھائی میں ایک واحد آدمی ہوں جو مطلب پورے اپنے ایریے میں اہل تشیع بھائی کے پیچھے الحمدللہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں. لوگ مجھے بہت تانا کچی کرتے ہیں، لیکن میں ڈائریکٹ بولتا ہوں میں مسلمان سمجھتا ہوں ان کو. اگر تم کافر ان لوگ کو سمجھتے ہو تو جا کے پہلے سعودی عرب میں دھرنا مارو اور ان لوگ کی وہاں آہری. بالکل صحیح ہے. تو اس کے جواب میں پھر جو آپ کے وہ اہل حدیث بولے والے علماء ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ خاموش ہی ہو جاتے ہوں گے بےچارے. دیتا ہوں خود ہی چپ ہو جاتے. نہیں تو پہلے تو ہم کو بتایا گیا تھا یہ کافر ہے، یہ ہے وہ ہے. مولا کافر ہے تو جاؤ سعودی عرب میں دھرنا مارو وہاں پہ اور ان کی حاضری بنے. وہ چپ ہو جاتے پھر الحمدللہ. اس کی تو پھر کچھ بولتے نہیں اس کی تو بس یہی ایک بات کرنے کا تھا مجھ کو. آپ کی دعوت سے مجھ کو بہت فائدہ ہوا ہے. پکا مجاور تھا، مجاوری کرتا تھا. اللہ تعالیٰ اس سے ہم نیکسٹ بھائی کو موقع دیں. ہاں علی بھائی جیسے میری وائف ہے. ابھی جیسے ہم لوگ پہلے بہت سا گھر میں وہ نیاز یا وہ یہ سب کراتے تھے، الحمدللہ وہ تو سب بند کر دیے. لیکن وہ میری عورت کو جیسے میری بیوی کو میں سمجھاتا ہوں سب تو وہ مطلب سمجھتی ہے، لیکن وہ بار بار یہی بولتی ہے کہ کیا اپنے باپ دادا یہ تھے وہ تھے. حالانکہ میں بتاتا ہوں سب تو تھوڑا وہ سمجھتی ہے. بس صرف اپنا یہ بتا دو آپ کے مطلب کہ ایسی کچھ بات کرو تاکہ میں اس کو سنا سکوں. بس جی ان ایسا کو ہی ہے آپ مطلب اپنی کہ جی میں بتاتا ہوں اپنی وائف کو بتائیں کہ اگر باپ داداؤں پہ جائیں گے تو باپ داداؤں سے پیچھے جانا شروع کریں تو باپ دادا ہندو ہی نکلیں گے. تو وہ جو پہلا بندہ یہاں پہ مسلمان ہوا ہے اگر وہ بھی یہی سوچتا کہ ہم اگر ہندوؤں کی اولاد ہیں تو اپنے ہندو ہی رہنا ہے، کیونکہ سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ نان مسلم سے مسلمان ہوئے ہیں نا. ہم لوگ کوئی مکے مدینے کے تو رہنے والے نہیں ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے سے مسلمان چلتے آ رہے ہوں. ایون نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی جو لوگ تھے وہ بت پرست ہی تھی نا، بعد میں اسلام قبول کیا نا. وہ بھی اگر دیکھتے کہ ہمارے باپ دادا کیا کر رہے ہیں، اور قرآن پاک میں تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی پیغمبر کی دعوت ان کو دی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم وہ کریں گے جو ہمارے باپ دادا کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں، سورہ لقمان میں، باقی سورتوں میں فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ گمراہی پر تھے تو تم بھی اپنے باپ دادا کے پیچھے گمراہی پہ ہی مر جاؤ گے. تو یہ وہی بہانہ ہے سیم جو کفار مکہ نبی الاسلام کے سامنے رکھتے تھے. تو انہیں بتائیں کہ یہ تو جو آپ بہانہ پیش کر رہے ہیں تو یہ تو بہت خطرناک معاملہ ہے. یہی بات اگر صحابہ کرام سوچتے تو کبھی بھی نبی الاسلام پر ایمان نہ لاتے. اسی طریقے سے اگر یہی بات ہمارے جو پرکھ ہیں آباء و اجداد سوچتے تو کبھی بھی اسلام قبول نہ کرتے. تو بعد میں اگر کسی میں اسلام کے اعتبار سے گمراہیاں آئی ہیں تو ہم نے تو وہ دیکھنا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، نہ کہ ہم نے باپوں کے دین کو دیکھنا ہے یا بزرگوں کے دین کو یا ماں باپ کے دین کو دیکھنا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کی عزت قرآن و سنت کی وجہ سے کی تھی. اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہمارے بزرگوں نے قرآن و سنت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، قرآن و سنت کے ساتھ غداری کی ہے، تو اب ان بزرگوں کی عزت کہاں رہ گئی؟ کیونکہ ہم نے بزرگوں کی عزت تو قرآن و سنت کی وجہ سے کی تھی. اگر کسی نے قرآن و سنت کے ساتھ غداری کر دی تو اب ہم اسے کہیں گے چونکہ تم قرآن و سنت کے غدار ہو
تو تمہاری عزت تو قرآن و سنت کی وجہ سے تھی. ہم نے تو دیکھنا ہے قرآن و سنت ہمیں کیا بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اگر کسی کی عزت کی تھی تو اہل البیت کی وجہ سے کی تھی, صحابہ کی وجہ سے کی تھی. اگر یہ لوگ صحابہ کرام اور اہل البیت کے راستے کو چھوڑ چکے ہیں تو ہم ان کی عزت کیوں کریں. ٹھیک ہو گیا جی, یہ آپ نے ان کو سنا دینا. دوسرا سوال کریں. میرا ایک سوال میں کر چکا تھا پہلے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے, فی امان اللہ. چلو اللہ حافظ. اللہ اللہ